ابھی بہت سارے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا چکے ہیں، تو یہ کتاب ہے جس میں بہت سارے حج کے متعلق سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بار بار پوچھے جانے والے سوالات ہیں، جو بار بار امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو لوگوں ذہن میں آتے ہیں، ان کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، جس کی تالیف علامہ شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اب میقات پر پہنچ کر حاجی کیا کرے؟ میقات ہے جہاں سے آپ احرام باندھو گے، جیسے کچھ لوگ ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میقات پر پہنچ کر حاجی کیا کرے؟ حاجی جب میقات پر پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور خوشبو لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے وقت کپڑے اتار دیتے اور غسل فرماتے، خوشبو لگاتے۔ صحیح میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، اور جب یمن نہر کو جمرات اور قربانی کے بعد اور طواف بیت اللہ سے قبل بھی خوشبو لگاتی تھی۔ بہت ساری بہنوں کوشچنس ہوتے ہیں کہ جب ہم حائضہ میں ہو یا نفاس میں ہو تو ہم کیا کریں؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کے لیے احرام باندھ رکھا تھا کہ وہ حائضہ ہو گئیں۔ آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ غسل کر لیں اور حج کے لیے احرام باندھیں۔ اور اسما بنت امیس کو جب حلیفہ میں بچہ پیدا ہوا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ غسل کر لیں اور کپڑے استعمال کریں، پھر احرام باندھ لیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حائضہ اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر پہنچیں تو غسل کر کے لوگوں کے ساتھ احرام باندھ لیں اور بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی حج کے تمام ارکان ویسے ہی کریں جیسے دوسرے حاجی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے حضرت عائشہ اور اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ مرد کا احرام: حاجی ایک تہبند اور ایک چادر پہن لے۔ بہتر ہے کہ دونوں سفید اور صاف ہوں، اور مستحب ہے کہ دونوں جوتے پہن کر احرام باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو ایک ازار اور ایک چادر اور دو جوتے میں احرام باندھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابھی ہماری کچھ بہنوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احرام باندھنا چاہیے، یہ احرام کیسے باندھیں؟ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ عورت جس لباس میں چاہے احرام باندھ سکتی ہے۔ عورت کے لیے جائز ہے کہ کالا، سبز یا کسی بھی رنگ کا کپڑا احرام میں استعمال کرے۔ صرف اس کا لحاظ رکھیں کہ اس کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ البتہ جو لوگ عورت کے احرام کے لیے سبز رنگ کو خاص کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ غسل، صفائی اور احرام کپڑے پہننے کے بعد حج یا عمرہ جس کا ارادہ رکھتے ہو، دل سے اس کی نیت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی جو نیت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ نیت لفظوں میں کرنا مشروع ہے۔ اگر عمرے کی نیت ہے تو کہیں لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن، اور اگر حج کی نیت ہے تو کہیں لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ افضل یہ ہے کہ نیت کے یہ الفاظ سواری یا جانور یا موٹر وغیرہ پر سوار ہونے کے بعد ادا کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لبیک پکارا تھا جب سواری پر بیٹھ گئے تھے، اور سواری میقات سے چلنے کے لیے آپ کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل علم کا سب سے زیادہ صحیح یہی قول ہے۔ حج میں احرام کے علاوہ لفظوں میں نیت کرنا بدعت ہے۔ نیت الفاظ کے ساتھ صرف احرام ہی کے لیے مشروع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور سے مروی ہے، لیکن نماز و طواف وغیرہ کے لیے لفظوں کے ساتھ نیت کرنا مشروع نہیں۔ مثلا یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اس نماز کی نیت کی یا میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح لفظوں میں نیت کرنا صریح بدعت ہے۔ بلند آواز سے کہنا اور بھی زیادہ قابل اور گناہ کا کام ہے۔
اگر نیت لفظوں کے ساتھ کرنا مشروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان کرتے یا اپنے فعل یا قول سے امت کے لیے اس کی وضاحت فرماتے، اور سلف صالح بھی اس پر ہم سے پہلے عمل کرتے۔ لیکن جب نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، نہ آپ کا پسندیدہ اصحاب کی طرف سے، تو معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بدتر کام وہ ہے جو نیا ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر نیا کام بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میقات پر بیان۔ بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ میقات کتنی ہے، تو میقات کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ میقات 5 ہے۔ مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جو جس کو اب لوگ ابیار علی کہتے ہیں۔ اہل شام کی میقات جوفہ ہے، یہ رابغ کے قریب ایک ویران بستی ہے، لیکن لوگ اب رابغ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رابغ سے احرام باندھتے ہیں ان کے احرام میقات ہی سے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ رابغ جوفہ سے تھوڑی ہی دور واقع ہے۔ اہل ناجد کی میقات قرن المنازل ہے، جس کو آج کل سیل کبیر بھی کہتے ہیں۔ اہل یمن کی میقات یلملم ہے۔ اہل عراق کی میقات ذات عرق ہے۔ حاجی کے لیے میقات سے بلا احرام گزرنا حرام ہے۔ ان میقاتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا شہر والوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے جو حج اور عمرے کی نیت سے ان میقات سے گزریں، اور جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ سے حج یا عمرے کی نیت سے ان میقاتوں سے گزرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے آگے نہ بڑھے۔ کہا اس کا گزر خشکی کے راستے سے ہو یا فضا سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقاتوں کو مقرر کرتے وقت یہ عام حکم فرمایا تھا کہ یہ میقاتیں ان شہر والوں کے لیے ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی حج اور عمرے کی نیت سے یہاں آئے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ جو شخص حج یا عمرے کی نیت سے ہوائی جہاز سے مکہ کی طرف جا رہا ہو، اس کو چاہیے کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے غسل وغیرہ کر لے۔ جب جہاز میقات کے قریب پہنچے تو تہابند اور چادر پہن کر اگر وقت میں گنجائش ہے تو عمرے کے لیے لبیک پکارے، اور اگر وقت تنگ ہو تو صرف حج کے لیے لبیک پکارے۔ سوار ہونے سے پہلے میقات کے قریب یا بالمقابل آنے تک لبیک نہ پکارے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات ہی سے احرام باندھا ہے، لہٰذا امت کا فرض ہے کہ تمام دینی کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔